وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں لکھا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں کو بڑھاتی ہے۔ اس میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی برکات شامل ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ فردوس الاخبار کا حوالہ دیا۔ یہ محترم بھائی اس طرح کی کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف موضوع قسم کی روایتیں ہیں۔ جی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک مرفوع روایت ذکر کی ہے، اور پھر علامہ سیوطی نے خود ہی اس روایت کو ذکر کر کے جرح بھی کی ہے کہ سند میں عمر بن حسین اور محمد بن عبداللہ بن علاسہ، کہا کہ عمر اور اس کا شہر دونوں متروک ہے۔ بہرحال عمر بن حسین العقیلی یہ متروک الحدیث راوی ہے، اور محمد بن عبداللہ بن علاسہ جو ہے جی اس پر بھی جرح ہے۔ پھر اس کے متصل بعد انہوں نے ایک اور سند کے ساتھ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ذکر کی ہے، اور یہ جو ابو ہریرہ والی روایت ہے یہ فردوس الاخبار کے اندر بھی موجود ہے جی۔ اور اس کی سند میں یحییٰ بن حوشب الازدی یہ منکر الحدیث راوی ہے، لہذا یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے اس میں عمر بن قیس متہم راوی ہے، تو لہذا اس بارے میں کوئی ایک روایت بھی صحیح یا حسن موجود نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے کتاب الموضوعات میں یہ روایتیں درج کی ہیں اور ان پر جرح بھی کیا ہے، اور یہ جو روایت ایک بیان کی جاتی ہے اس حوالے سے عبد الرحمن بن دلم کے حوالے سے کہ وہ مرفوع بیان کر رہے ہیں، لہذا یہ مرفوع بیان کرنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ عبد الرحمن یہ صحابی رسول نہیں ہے اور یہ نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں جی۔ یہ بھی علامہ سیوطی کی العلی المصنوعہ کے اندر بھی اور علامہ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات کے اندر بھی موجود ہے جی۔ اس کی سند میں عیسیٰ بن شعیب یہ متروک راوی ہے۔ اور پھر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تلخیص کتاب الموضوعات اس میں یہ علیکم بالعدس یہ روایت کو ذکر کیا ہے اور عیسیٰ بن شعیب کے اوپر جرح بھی کی ہے اور پھر اس کو مرسل بھی قرار دیا ہے، تو لہذا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس بارے میں ایک بھی روایت میری تحقیق میں ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی کہ اس حدیث کی تحقیق کہ آپ سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے، آپ نے فرمایا جو کینہ پرور رشتہ دار پہ کیا جائے۔ اچھا محترم، یہ روایت مسند احمد کے اندر یہ 15,320 نمبر پر موجود ہے، یعنی مسند حکیم بن حزام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم بن حزام کی روایتوں میں ہے جی۔ یہ روایت بھی حکیم بن حزام کی ہے نا، تو یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے جی، ضعیف روایت ہے، اس لیے کہ اس میں ایک تو زہری کی تدلیس ہے، دوسرا یہ سفیان بن حسین جو ہے نا اس میں سند میں یہ ضعیف راوی ہے، سفیان بن حسین الواسطی ہے، یہ ضعیف ہے، اور پھر یہ زہری سے بیان کر رہا ہے اور زہری کا انانا بھی ہے، تو لہذا یہ روایت تو وہی سندن ضعیف ہے۔ طبرانی کبیر کے اندر 3126 نمبر پر ایک روایت آتی ہے، اس میں حجاج بن ارطاط وہ ضعیف ہے، اور پھر حجاج کا زہری سے سما بھی نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے
علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر یہ بات جو لکھی ہے کہ اس کو احمد و طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے، سند اس کی حسن ہے، یہ محل نظر ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی جو ہے یہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت آتی ہے، اس میں بھی انقطاع بھی ہے۔ سفیان بن عیینہ عن الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن ام کلثوم بنت عقبہ، یہ سند بھی ضعیف ہے جی۔ ایک تو انقطاع بھی ذکر ہوا ہے، دوسرا تدلیس بھی ہے، تو لہذا یہ سند صحیح نہیں ہے۔ اور جہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ مستدرک حاکم کے اندر اور سنن کبریٰ بہقی میں ایک اور سند کے ساتھ یہ روایت ہے، ابو عبداللہ محمد بن علی السنانی عن اسحاق بن ابراہیم السنانی عن عبد الرزاق عن معمر عن الزہری، تو آگے لکھا ہے کہ وقال الحاکم صحیح علی شرط مسلم ووافق الذہبی وہو کما قالا، لیکن یہ روایت بھی سندن ضعیف ہی ہے، اس میں بھی دیکھیں نا تدلیس ہے، عبد الرزاق عن معمر، عبد الرزاق کی تدلیس ہے، پھر معمر عن الزہری جی، یہ زہری سے، اور زہری جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس میں جو ہے اسی طرح حجاج بن ارطاط ہے، حکیم بن بشیر مجہول ہے، تو لہذا اس حوالے سے کوئی بھی سند صحیح یا حسن میرے علم میں نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔